موضوع الدرس في احکام الفی في قصة بني النذیر سورة الحشر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحشر کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے جس میں تم نے مشقت نہیں کی ہے گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے، لیکن اللہ نے اپنے رسول پاک کو جس پہ چاہا غالب کر دیا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر. پچھلی آیات میں الحمدللہ آپ نے قصہ بنی النذیر اچھی طرح پڑھ لیا، سن لیا کہ یہودیوں نے غدر کیا، نقض عہد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم قلعہ کھول دیتے ہیں لیکن ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ پر جتنا سامان جا سکتا ہے وہ بھی لے جاؤ، لیکن ہتھیار نہیں لے جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ جلا وطن کیا، اور وہ مدینہ منورہ سے ادروعات اور شام کی طرف چلے گئے. اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم چونکہ تقدیر میں لکھ چکے تھے کہ ان کو جلا وطنی کی سزا ملنی ہے،
ورنہ ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، جیسے پہلی قوموں کو عذاب دیا ہے کہ ان کو مٹا دیں۔ ان کے جانے کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی ان کا جو مال ہے، جائیداد ہے، باغات ہیں، اور بھی کافی سامان ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے غنیمت کا، اور ایک لفظ آتا ہے اموال فے کا، اموال غنیمت یا اموال فے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں غنیمت ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ما آفاء اللہ علی رسولہ، یہاں اموال فے ہیں۔ تو مال غنیمت میں اور مال فے میں کیا فرق ہے؟ اس پر علماء نے ماشاءاللہ بڑے ابحاث ہیں، دلائل ہیں، جیسے احکام القرآن جساس میں قرطبی نے، اور بھی بڑے بڑے مفسرین علماء کرام نے اپنے اپنے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، ورنہ تفصیل تو پھر کتب احکام میں ہوتی ہے نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غنیمت اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو جہاد کرنے کے بعد، لڑائی کرنے کے بعد مشقت کے ساتھ حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ جیسے کہ غنائم حنین ہیں کہ صحابہ کو بڑی مشقت کی جنگ لڑنی پڑی، کیونکہ بنو ثقیف جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے، اور تھوڑا سا مسلمانوں کے دل میں یہ خیال بھی آ گیا تھا کہ بھئی آج ہم بہت، ہمارا بڑی تعداد ہے اور ہماری بڑی قوت ہے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، تھوڑا اللہ نے اس پر بھی تادیب کر دی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہیں اپنی کثرت پہ تھوڑا سا ناز ہو گیا تھا نا، اللہ نے فرمایا تمہاری کثرت کیا ہے، میں چاہوں تو فتح دوں، میں چاہوں تو نہ دوں۔ بہرحال جب امتحان سے گزر گئے تو فتح آ گئی، ورنہ حنین کے اندر یعنی اتنی شدت تھی کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اور سرکار دو جہاں اکیلے رہ گئے، آپ کے ساتھ صرف حضرت عباس تھے یا ابو سفیان تھا۔ انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا کمال بھی غزوہ حنین پہ نظر آیا کہ جب سارے صحابہ چھوڑ گئے، حضور اکیلے رہ گئے، لیکن حضور نہیں ہٹے، حضور آگے بڑھتے رہے دشمنوں کی طرف۔ اور اسی موقع پہ حضور نے دشمنوں کو للکارا اور فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی صحابہ کو، تو صحابہ بھی لوٹ آئے، اور اصل تو امتحان تھا نا اللہ کی طرف سے، امتحان کی گھڑی ہم بھی گزر گئی، اب صحابہ کو فتح ہو گئی، اور اس میں مال غنیمت بھی اتنا مسلمانوں کو اللہ نے دیا ماشاءاللہ، کئی ہزار تو بکریاں تھیں، کئی ہزار بھیڑیں اور دمبے اور اونٹ اور گھوڑے اور سامان،
کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جنگ کی فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ پہ، جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، وہی حضور نے قیام فرمایا. اور یہی وہ واقعات بھی پیش آئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کنواں کھودا. اور یہی ہوتا ہے مسافروں میں، سفر میں جب فوجیں چلتی ہیں صحراؤں میں تو راستے میں کچے کنویں کھودے جاتے ہیں، پانی نکل آیا، فائدہ اٹھا لیا، چلے گئے، چھوڑ گئے. تو جب جعرانہ کا پانی کے لیے کنواں کھودا گیا، کنواں کھودا بڑی مشقت سے، پانی بھی مل گیا، لیکن پانی اتنا کڑوا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ منہ کو ہم نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے آ کے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے ہم نے کنواں کھودا ہے لیکن پانی کڑوا ہے. اور اس وقت صحابہ کی تعداد بتائے کہ 12,000 تھی، کیونکہ 10,000 تو آپ آئے نا مکہ فتح کرنے کے لیے، اور باقی لوگ مسلمان ہوئے فتح کے بعد، تو 12,000 کا لشکر ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بھئی ایک ڈول نکالو. تو صحابہ نے ڈول کھینچ کے نکالا. حضور نے کچھ پڑھا بھی، دم بھی فرمایا، اور اپنا لعاب دہن بھی اس میں ڈالا، اور فرمایا کہ اب اس کو کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال دیا، فرمایا اب کھینچو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ ڈول ڈال کے کھینچا ہے تو خدا کی قسم ہے اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی زندگی میں نہیں پیا تھا. وہ معجزہ تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کنواں آج بھی موجود ہے. تو وہی جعرانہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت کی تقسیم کی، اور وہی یہ واقعہ بھی پیش آیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی تو حضور پاک نے اپنی چادر اتار کے بچھا دی اور فرمایا کہ تم چادر پہ بیٹھو، ردائے نبوت بچھا دی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت حضور کو جو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے یا رسول اللہ فلاں جو قیدی ہے نا ان کو چھوڑ دیں، فرمایا ٹھیک ہے. یا رسول اللہ ان کا جو مال ہے وہ بھی واپس کر دیں، فرمایا ٹھیک ہے. سب جو کہتی گئی حضور کرتے گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ خوش نصیب کون ہے کہ جو بات کہتی ہے حضور فرماتے ہیں نعم نعم نعم، بالکل ٹھیک ہے. تو بعد میں جب فراغت ہوئی تو دو روایات ہیں. ایک میں آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ میری رضائی ماں تھی، یہ بی بی حلیمہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، تو میں ماں کا انکار کیسے کر سکتا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرمایا اختی من الرضاعۃ، یہ میری بہن تھی، جو دودھ پیتی بہن ہے اور جو بچپن میں مجھے کھلایا کرتی تھی اور میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے اٹھایا کرتی تھی، تو آج میرے پاس آئی ہے تو میں کیسے خالی کر سکتا ہوں. تو اب سمجھیں کہ مال غنیمت وہ ہوگا جو لڑائی کے بعد ملے گا. اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس سے آپ اس کو 5 حصے کریں گے. خمس جو ہے خمس نکال لیں گے. خمس کو اللہ کے رسول جو ہیں وہ بیت المال میں داخل فرما لیں گے. ان میں آپ کے مصاریف ہیں، آپ کے عزیزوں کے، اہل و عیال کے، بچوں کے، گھر کے، اور پھر باقی مال جو ہے مسلمانوں کے لیے. اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم ہو جائیں گے.
خمس جو ہے وہ جو ہے پہلے نکال دیا جائے گا، باقی 4 حصے جو ہیں وہ صرف ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جو جنگ میں شریک تھے، مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور کسی کو نہیں ملیں گے، اور ان سب کو برابر ملیں گے۔ پھر ان میں بھی امیر المومنین جو ہیں وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ایک آدمی پیادہ ہے، ایک گھوڑ سوار ہے، تو جو سوار ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، جو پیادہ ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، کیونکہ اس کی سواری بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو خرچہ ہے نا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ہے مال غنیمت، کہ اس کے اخماس کیے جائیں گے۔ خمس جو ہے الخمس للہ ولرسولہ، اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں برابر تقسیم ہوں گے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کا رسول جو ہے اگر وہ چاہیں تو اموال غنیمت میں سے بھی کسی کو زیادہ دے دیں، ان کی مرضی ہے، دے سکتے ہیں۔ اور یہی واقعہ ابھی حنین میں پیش آیا کہ جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، تازہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عطا فرما دیا۔ شباب انصار جو تھے، انصار مدینہ کے نوجوان جو تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کمال ہے، ہؤلاء تقطر سیوفنا من الدماء، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون سے ہماری تلواریں جو ہے ابھی تک قطرے گرا رہی ہیں، اور ہمارے خون کے قطرے ان کی تلواریں گرا رہی ہیں، یہ ہمیں مارنے والے ہیں۔ اب حضور ان کو 100 اونٹ دے رہے ہیں، یہ جو ابھی کل مسلمان ہوئے ہیں، جن نے ہماری کوئی مدد بھی نہیں کی، اور ہم جو مخلص ہیں اور جہاد والے ہیں اور رات دن حضور پاک کی خدمت میں ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، ہمیں تو اتنا نہیں ملا جتنا مکے والوں کو مل گیا۔ یہ خبر جو تھی بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو بھی پہنچ گئی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال کو کہ سب لوگوں کو کہو کٹھے ہو جائیں۔ اب جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، سب کٹھے ہو گئے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ یہ بات جو تھی نا، انصار کے جو سردار تھے نا، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، ان کو بھی پتہ لگا کہ بھی ہمارے نوجوان تو یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ تو جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی کوئی درخواست عرض کر سکیں۔ اور بتاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا ہمیں پہنچا ہے کہ بعض نوجوانوں نے یہ بات کی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان چند لڑکوں کے کہنے پر ہم سب مدینے والوں کو تو آپ ناراض نہ ہوں نا۔ اگر چند لڑکوں نے ایسی بات کی ہے، غلطی ہے ان کی، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ سارے اہل مدینہ پہ تو ناراض نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات سنو، میں نے مکے والوں کو اس لیے دیا ہے مؤلفۃ القلوب سمجھ کر کہ یہ سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تازہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو یہ اسلام سے مایوس ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تالیف قلب، کہ کوئی آدمی اسلام میں آیا ہے اس کی خدمت کرے، اس کو عزت دے۔ اور یہ تو واقعی بڑے بڑے سردار ہیں،
اس لیے بطور تعریف قلب میں نے ان کو دیا ہے تاکہ یہ اسلام میں پکے ہو جائیں کہ اسلام ہماری عزت بڑھانے کے لیے آیا ہے، گھٹانے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خطبے دینے کے بعد فرمایا کہ انصار مدینہ ایک بات بتاؤ کہ جب ہم یہ حنین کا قصہ ختم ہو جائے گا تو مکے والے جو ہیں وہ تو اونٹ لے کے جائیں گے مکے کی طرف، اور تم مدینے والے اللہ کے نبی کو لے کے جاؤ گے، بتاؤ کون فائدے میں ہے اور کون گھاٹے میں ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ نوجوان بھی جوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا حصہ بھی ان کو دے دیں لیکن آپ ہمیں نہ چھوڑیں۔ ہم نے جذبات میں آگے بات کہہ دی ہے، تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں بھی اللہ کا رسول چاہے تو مجاہدین کے علاوہ کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں، ورنہ عام قاعدہ جو ہے وہ خمس بیت المال میں آئے گا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آ گیا مال فے۔ فے کس کو کہتے ہیں کہ فا اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں گویا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ محنت ہے، آپ محاصرہ کر کے کھڑے رہے، اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ راضی ہو گئے، نکل آئے، سب کو چھوڑ کے خود چلے گئے، اس میں تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اب جو اموال فے ہیں وہ سارے کا سارا مال جو ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضور تقسیم کریں، کیوں جہاد تو ہوا ہی نہیں، وہاں تو جہاد ہوا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ہاں اللہ کے رسول کے لیے آگے یہ حکم ہے کہ وہ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اس مال کو خرچ کریں، ورنہ اصولاً یہ مال جو ہے اس کا تصرف جو ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فدق تھا، جیسے وادی القرا تھا، جیسے خیبر کا کچھ حصہ تھا، یہ سارے اموال جو تھے دراصل اللہ کے رسول کے لیے تھے۔ انہی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والیوں کو پورے سال کا خرچہ اکٹھا کر کے دے دیتے تھے، اور پھر باقی جو ہے وہ بھی یتیموں میں اور مسکینوں میں اور ذوی القربا میں خرچ کرتے تھے۔ اور یہی وہ مال ہے، یہی وہ فدق ہے جس کے بارے میں شیعہ نے پوری دنیا میں ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ اموال فدق جو تھے، بی بی فاطمہ کو ورثہ نہیں ملا اور میراث نہیں ملا، اور سب سیدنا ابو بکر نے نہیں دیا اور سیدنا عمر نے نہیں دیا اور سیدنا عثمان نے نہیں دیا، اور بی بی مظلومہ ہے اور بی بی کا حق غصب کیا گیا، کھا گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے طوفان کھڑا کیا پوری دنیا میں۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، یاد رکھو کہ تاریخ میں تو یوں سمجھ رہے ہیں نا کہ 90% باطل لوگوں کی لکھی ہوئی ہے تاریخ۔ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں اکثر جو ہیں وہ روافض کی ہیں، شیعہ کی ہیں، لا دین لوگوں کی ہیں۔ اور دوسرا جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں بھی ان ظالموں نے جھوٹی حدیثیں بنا کے اتنا اندر ڈال دی ہے کہ ماں سوا کسی صحیح نظر رکھنے والے عالم کے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔
اب یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1,00,000 حدیث کا حافظ تھا امام بخاری، لیکن حدیثیں لکھی کتنی ہیں؟ 6,000، اور 6,000 بھی متکرر ہیں، یعنی ایک حدیث کئی مقام پہ آئی ہے، کئی ابواب میں ان کا ذکر ہے۔ اگر متکررات کو آپ حذف کر دیں تو 2,500 حدیث بنتی ہے ساری، تو یعنی 1,00,000 میں محنت کر کے جن حدیثوں پہ اعتماد کیا وہ تو کل 6,000 ہی نکلی نا، 94,000 پہ آپ اعتماد نہیں کر سکے۔ جب یہ عالم ہو جائے تو پھر کوئی صاحب علم اور صاحب بصر اور صاحب بصیرت کہ جن کو اللہ قرآن و حدیث کا یعنی پھر اتنا عبور دے دیتے ہیں کہ وہ فہوائے کلام سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ واقعہ حالانکہ صرف اتنی تھا، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال فدق میں جو حضور ہمیں دیتے تھے وہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کریں، اس کا میراث ہونا چاہیے، ورثہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے فدق چھوڑا ہے، قرا چھوڑا ہے، اور آپ نے کچھ حصہ جو ہے ایک چھوٹا سا قلعہ تھا اور چھوٹا سا ٹکڑا تھا خیبر میں۔ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اماں جان، میری بیٹی سیدہ فاطمہ، تم جانتی ہو کہ میں تو وہ آدمی ہوں جس نے اپنا سارا تن من سب محمد مدنی پہ قربان کر دیا۔ میں نے جب اپنا مال قربان کر دیا ہے تو مجھے حضور کے مال میں نعوذ باللہ کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ لیکن تیرے ابے کی حدیث مبارک ہے، فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنے گا، اگر ہمارا کوئی مال ہوگا تو اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ تو جب آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے تو میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں میراث؟ اچھا، اب حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ فغضبت، اور ایک جگہ لفظ آتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ بی بی فاطمہ ناراض ہو گئیں، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی نے بات ہی نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ اب ان دونوں روایات کو دشمنوں نے مثالہ خود لگایا ہے، انہوں نے کہا جی بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی، اور حضور کی حدیث ہے کہ من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے بی بی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو انہوں نے چونکہ بی بی فاطمہ کو ناراض کیا تو حضور کو ناراض کیا، اور جب حضور کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا دیکھیں جی ناراضگی کی انتہا ہے کہ موت تک پھر بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، معنی یہ ہے کہ وہ موت تک ناراض رہی۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یاد رکھو صرف بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے، ورنہ حقیقت یوں نہیں ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں جو بی بی کو ناراض کرے، یہ تو نہیں فرمایا جس پہ بی بی ناراض ہو جائے، معنی سمجھائے کبھی حدیث کا؟
یہ تو حضور نے نہیں کہا کہ جس کے بی بی فاطمہ ناراض ہو جائے اس میں بھی ناراض ہو جاؤں گا. بی بی فاطمہ تو ہر حدیث پہ بھی کئی دفعہ ناراض ہو گئی. مانا ہے اغضبہا، جو ناراض کرے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جو مخالف شریعت رسول اللہ ہو اور بی بی ناراض ہو. اگر ابو بکر نبی کی حدیث سنائے تو یہ ناراض کرنے والی بات ہے. اگر بی بی ناراض ہوئی ہے تو بی بی کا قصور ہے کہ ابے کے فرمان کو سننے کے بعد ناراض ہو رہی ہے. تو پھر اس میں تو بی بی فاطمہ کا قصور ہے کہ بھی جب حدیث آ گئی بات ختم ہو گئی. بھئی حضرت ابو بکر نے تو یہ نہیں کہا نا، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ بھی آپ کے ابا کا فرمان یہ ہے. اچھا بی بی ناراض ہو گئی، اچھی بات ہے. ابو بکر حضور کی حدیث پیش کریں، یعنی اب جو خلیفہ ہے وہ فرمان رسول پیش کرتا ہے. بیٹی اپنے ابے کے فرمان کو نہیں مانتی تو قصور بیٹی کا ہے یا خلیفے کا ہے؟ اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ فلم تتکلم حتی باتت، یہ بھی زیب داستہ ہے. وہاں معنی یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ کو حدیث مبارک مل گئی اس وقت تو ناراض ہو کے آ گئی، لیکن پھر اس موضوع پہ مرنے تک بات نہیں کی کہ مسئلہ تو وہی ہے جو ابو بکر نے بتا دیا ہے. فلم تتکلم فی ھذا الامر، اس مسئلے میں پھر بی بی نے بات نہیں کی، بس بات ختم ہو گئی، حدیث آ گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ بی بی فاطمہ بیمار ہو گئی. وہ تو حضور کے فوراً بعد بیمار ہو گئی نا، حضور پاک کی وفات کے فوراً بعد پھر بی بی فاطمہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکی، 2-4 دن کے بعد ہی صاحب فراش ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق عیادت کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور کہا کہ سیدہ، باہر دروازے پہ ابو بکر کھڑے ہیں، آپ کو دعا کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بلا لوں پردہ کر کے. تو بی بی صاحبہ نے بلا لیا اور حضرت ابو بکر نے آ کے پھر کہا کہ یا بنت رسول اللہ، یاد رکھنا میرا مال میری جائیداد اب بھی تمہارے لیے حاضر ہے، تیرے بچوں کے لیے حاضر ہے، وہ میں نے تیرے ابے کی حدیث سنائی تھی. ہاں حضور کے فرمان کے خلاف میں نہیں کر سکتا. تو حدیث میں آتا ہے فراضیت، بی بی راضی ہو گئی، ثم ضحکت، پھر مسکرائی اور فرمایا ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے میرے ابے کی حدیث سنا کے مسئلہ حل کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر نے بھی فتح نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا، آخر حضرت علی بھی خلیفہ بنے تھے کہ نہیں بنے؟ حضرت حسن بھی بنے تھے کہ نہیں بنے؟ انہوں نے دے دیا. اگر فتح دینا ضروری تھا اور پیغمبر کا ورثہ تقسیم کرنا ضروری تھا، آپ دکھا دیں کہ حضرت علی نے دیا تھا تو ہم کہیں گے بھی پہلے اصحاب ثلاثہ کی غلطی ہے. اور اگر حضرت علی نے بھی کہا بھی میں بھی وہی کروں گا جو ابو بکر عمر عثمان نے کیا ہے، اللہ کے نبی کا مال ہوتا ہی نہیں، وہ تو صدقہ ہوتا ہے. اچھا بعض شیعہ اس کا ایک جواب دیتے ہیں الزامی طور پر، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ورثہ نہیں دیا وہ کس کو دیتے؟ ان کی تو اپنی بیوی بیٹے تھے نا، کوئی کسی غیر کو دینا ہوتا تو دیتے نا. تو یہ بھی ان کی جہالت ہے. اگر حضور کا ورثہ تقسیم ہوگا تو پھر بیویوں کا حصہ کہاں جائے گا؟ حضور کی جو بیویاں ہیں 9 بیویاں، ان کو حصہ نہیں دو گے؟ پھر اگر میراث تقسیم کرو گے تو پھر بیویوں کو بھی دو گے، پھر فضل عباس کو بھی دو گے.
اس کا معنی ہے کہ ابو بکر بی بی فاطمہ کا حق کھا گیا، حضرت علی بیویوں کا حق کھا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ کسی نے حق نہیں کھایا، سب نے عمل کیا فرمان محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب یاد رکھیں، غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد ملے، اس کے 5 حصے، ایک بیت المال میں، 4 مجاہدین میں۔ فے وہ ہے جو بغیر لڑائی کے ملے، وہ اللہ کے رسول کے لیے جہاں چاہے خرچ کریں۔ واللہ اعلم۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کریں، لیکن اگر کسی نے 2-3 اکٹھے کر لیے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ طواف یا صفا مروہ کے دوران اگر ضرورت پڑ جائے تو پانی پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں۔ حرم میں دسترخوان جو لگتے ہیں اور لوگ لنگر تقسیم بالکل کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کہ غریب کھائے، یہ تو اہل مکہ کی طرف سے ایک قسم کا دعوت ہے۔ اب جو ہے حرم نبوی میں جب صلاۃ و سلام کے لیے حضور پاک کے روضہ کے سامنے، تو وہاں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت کے کتابوں میں اپنا جو ہے شرکیہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو بھائی آپ نکال دیں ان شرکیہ کتابوں حدیث باتوں کو۔ اگر ان کتابوں میں شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ ہمت کریں، نکال دیں شرکیہ باتیں، اس میں کیا ناراضگی والی بات ہے؟ لیکن نکالتے وقت ایک بات ضرور دیکھ لینا کہ کیا ان کتابوں میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کی غلطی ہے یا انہوں نے کسی اور کتاب سے وہ روایت نقل کی ہے۔ اگر وہ کتاب ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، یا اس کے بعد کوئی اور کتابیں ہیں، تو پھر صرف ان سے نکالنے سے مسئلہ تو نہیں بنے گا، ان سے بھی نکالو جہاں سے یہ روایات لی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، میرے بزرگ ناراض نہ ہوا کریں، ایک بات یہ ہے کہ ہر درخت جو ہے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہم دیکھتے ہیں یہ آم لگا ہوا ہے، بھئی آم کا درخت، یار یہ نہیں بھئی یہ تو سیب کا درخت ہے، اور یہ کیا ہے جی امرود کا درخت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ملنے والے، محنت کرنے والے، کیا وہ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں؟ کیا وہ عرس شریف مناتے ہیں؟ کیا وہ 11ویں کے دودھ تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ کل شریف اور 7 جمعرات شریف اور رجبی شریف اور میلاد شریف اور ہر نماز میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام شریف پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر تو وہ معاہد ہیں، وہ کون سا شرک کر رہے ہیں؟ ان کے عمل کو دیکھو، ان کے ساتھ لگنے والوں کی سیرت کو دیکھو، صورت کو دیکھو کہ ان کے ساتھ جڑنے والے بندہ جو ہے اس کا لباس انگریزی ہو جاتا ہے یا محمدی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ملنے والوں کی شکل جو ہے وہ انگریزی ہو جاتی ہے یا محمدی ہو جاتی ہے۔
ان کے ساتھ ملنے والا سود کھانا شروع کر دیتا ہے یا سود چھوڑ دیتا ہے؟ ان کے ساتھ ملنے والا گالیاں دیتا ہے یا دعائیں دیتا ہے؟ ساتھ چل کے دیکھ لیں اور جہاں جہاں غلطی ہو وہاں ٹوک دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو راضی ہیں، بالکل راضی ہیں، ہمیں تو کوئی، ہم تو کہتے ہیں جو غلطی ہے ہمیں بتا دیا جائے اس میں تاکہ ہم اس میں عمل کریں۔ باقی کا یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اور سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً جتنے مشائخ آل شیخ سے آ رہے ہیں یا موجود ہیں یا رابطۃ العالم الاسلامی کے علماء ہیں یا دارالافتاء کے علماء ہیں، انہوں نے کروڑوں دفعہ وضاحت کی ہے کہ ہم کوئی پانچواں مذہب نہیں رکھتے ہیں، ہم اربعہ کو برحق سمجھتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، لیکن ان کی کورٹس میں، عدالتوں میں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ باقی جن کو آپ نے سمجھا ہوا ہے نا حدیث سمجھنے والے، ان کے پاس اللہ کا شکر ہے نہ فقہ ہے نہ اللہ کی رحمت سے کوئی طبقات میں نام ہے ان کا۔ طبقات بھی چار ہیں اور طبقات فقہا بھی چار ہیں، ان میں بیچاروں کا تو نام بھی نہیں ہے۔ بھئی کدو کھانا جو ہے یہ مانا نہیں ہوتا کہ کدو کھانا سنت ہے اور ہر بات سنت ہو جاتی ہے۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب بھی فرمایا ہے تو کیا سنت ہے؟ تو جائز ہے کہ ایک دفعہ عمل کر کے حضور نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، بھی کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو جائز ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ عمل آ رہا ہو۔ حضور پاک کو سبزی میں کدو پسند تھا، بالکل پسند کرو، لیکن یہ کہنا کہ وہ سنت ہے اور باقی کھانا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، تو کدو سے زیادہ تو حضور پاک کھجور کھاتے تھے، پھر سنت تو کھجور کھانا ہونا چاہیے نا۔ یہی تو مشکل ہے نا میرے عزیز کہ یہ آج تک یہ فرق ہی نہیں سمجھ سکے کہ حدیث قولی کیا ہے، حدیث فعلی کیا ہے، تقریری کیا ہے۔ ان کو آج تک اللہ کا شکر ہے لفظ ظاہر کے علاوہ معنی آتا ہی نہیں۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔ اس وقت امت مسلمہ بڑے مشکل وقت میں گزر رہی ہے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے شکر کرو، آج اگر کوئی بندہ عمرے پہ آ رہا ہے شکر کرو، آج کوئی بندہ طواف کر رہا ہے شکر کرو کہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں نفرتیں دلا کے نہ لڑاؤ، نہ مسجدیں علیحدہ بناؤ، نہ نمازیں علیحدہ بناؤ، نہ جماعتیں علیحدہ بناؤ، اور نہ کسی عالم کی، فقیہ کی یا محدث کی توہین کرو۔ اگر تم نے فقہا، علماء، اولیاء کی توہین کی پھر اپنے خاتمے کی خیر مناؤ۔ یہ ملانے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ کفر مٹانا چاہتا ہے اور تم ابھی تک ان مسئلوں میں لڑ رہے ہو۔ جب یاد رکھیں کہ غرناطہ کے مسئلے پر جب دشمن چھا رہا تھا، مولوی باز کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے اعلیٰ اولیٰ کی باتیں، افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ ساری سنن کی کتابیں دیکھ لیں، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، دیکھیں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں۔ اور کبھی تم نے غور کیا ہے کہ محدث لکھتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن والعمل علیہ عند اہل العلم، تمام صحابہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ آج اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کافر ہیں ان کے نزدیک مسلمان،
ان کے نزدیک مسلمان تو انسان ہی نہیں ہے، حیوان ہے، وہ کہتے ہیں ان کو تو مارو بس، ان کا تو بالکل بیج ہی مٹا دو۔ کہتے تھے کہ زمزم زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم 3 سانس میں نہیں پی سکتے، تو یہ کام بھی مولوی مکی نے کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے بتایا تو صحیح، ساتھ گرم بھی ہے جناب، ملا لیا کریں، ورنہ مجھے خدمت کا موقع دیں، میں ٹھنڈا کر کے آپ کو پلاؤں گا۔ بس مرضی ہے، کیا کریں۔ کچھ تو بات ہے نا کہ خواجہ اجمیری کا نام چلتا ہے، تو کیا ہم نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں خواجہ اجمیری بندہ ہے، محتاج خدا ہے، وہ دینے والا نہیں لینے والا ہے خدا کے دروازے پہ۔ نام اللہ والوں کے ہمیشہ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ میرا بھائی، شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کافر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کفر و اسلام کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم جب دیکھیں گے لکھتا میں مسلمان ہوں، ہم کیا کریں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے نا، ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم حرم میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، بالکل جائز ہے۔ نفلی اعتکاف جو ہے اس کی کوئی نہیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں 10 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، زکات نہیں دی ہے، اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے، زکات بھی دوں گا، پچھلی بھی ادا کرو۔ اگر آپ انڈیا سے بزنس کے لیے آئے ہیں اور آپ کی نیت تھی کہ میرے بھائی جدہ میں ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، تو پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں۔ پھر جب جدے سے مکے آئے آپ نے احرام باندھ لیا۔ کہتے جی کہ یہاں اللہ کو تو ہم نے حال دل بہت سنایا ہے، کملی والے کو کیسے سنائیں؟ ان کو نہ سنائیں جناب، اللہ کو ہی سنائیں، اللہ ہی نبی کو پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھ پہ درود پڑھو اللہ مجھے پہنچائیں گے، یہ نہیں کہا مجھے حال دل سناؤ۔ سمیع علیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن رات کو ڈر جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی دین کی کام بھی کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو شرک تو ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کی اتباع عطا فرمائے۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جمع سوری ہے، کیا مانا؟ ظہر کو دیر کر کے پڑھو، جب فارغ ہوں تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں جمع جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ظہر عصر دونوں ملا لو اور مغرب عشاء بھی ملا لو۔ حالانکہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ جمع حقیقی صرف عرفات یا مزدلفہ میں ہوتی ہے۔ اگر قرآن رکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ چپل وغیرہ جوتے وغیرہ نہ رکھا کریں تاکہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ ایک آدمی گجرات میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے،
تراویح کے پیسے لینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. جو امام شرط کریں کہ اتنے پیسے لوں گا اور نماز پڑھاؤں گا، نماز نہیں ہوتی. ہاں وہ پڑھاتا رہے، جب ختم کرے تم بھی بغیر پوچھے دے دو. جب آدمی باہر ملک سے آتا ہے اور پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو دعا منظور ہوتی ہے. عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں. حرم شریف میں تصویریں بنانا حرام ہے. اللہ کے نبی کے فرمایا زمزم سب سے اعلیٰ پانی دنیا میں، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. باقی آسمانوں کا پانی بھی مبارک ہے. انزلنا من السماء ماء مبارکا. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ میں گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں. زیارت کے لیے کوئی وقت نہیں. 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، حکم نہیں ہے. پڑھو گے تو اللہ آپ کو نفاق سے بچا لیں گے. طواف ودا کے بعد جو الٹے چلتے ہیں بالکل ناجائز ہے. اگر کوئی شہید ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. زمزم کے پانی سے پاؤں دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں. اگر ہاتھ لگ جائے تو چومے، نہ لگے تو بس اشارہ کافی ہے. اگر درس میں آدمی بیٹھا ہے، ٹیلی فون آ جائے، قرآن سننے والے کو دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ٹیلی فون بند رکھو. ٹیلی فون سننا ہے، درس نہ سنو. بے ادبی تو نہ ہونا. اگر کوئی غیر مسلم پیسے دیتا ہے مسجد کے لیے، بالکل لے لے. کعبہ شریف غیر مسلموں نے نہیں بنایا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے تو بنایا تھا. طواف کے دوران میں ٹولیاں بناتے ہیں اور ایک آگے بڑھتا ہے اور پیچھے سب مل کے پڑھتے، بالکل ناجائز ہے. دعا کا معنی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے مانگو. اگر گیس کی تکلیف ہے، وضو نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. بھئی عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے، کرنا چاہو تو ثواب ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہم سب نے تیری نافرمانی کی، تیرے قرآن کی توہین کی، تیرے قرآن پڑھنے والوں کو جلا ڈالا، اس کا عذاب رفع فرما دے. یا اللہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ خطائیں معاف فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما، مانگنے کے الفاظ بھی عطا فرما. اپنے رحم کا معاملہ فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم.